السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فرنٹ۔ ناظرین، جس طرح کے ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں کرائم سٹوریز مختلف اور آپ کو بتاتے ہیں مختلف سٹوریز کی انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی آگے انویسٹیگیٹ کر کے ساری اندر کی انفارمیشن، تو اس طرح کا ایک واقعہ جو کچھ گزشتہ دنوں میں ہوا اسلام آباد میں، ایک افسوسناک واقعہ جس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، ان کے بیٹے نے تیز رفتاری میں حادثہ ہوا ادھر ریڈ زون کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ دو لڑکیاں جس حادثے کے نتیجے میں جان باک ہوئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی صحافی جناب ظاہر محمود صاحب۔ ظاہر بھائی، یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے، خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ صلح جو ہے وہ ہو گئی ہے ان کے دونوں جو لواحقین تھے ان کے ساتھ، ملزم کو جو ہے وہ لواحقین کی جانب سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ احمد بہت شکریہ۔ یہ جو کیس ہے خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں محمد آصف صاحب، ان کے صاحبزادے جو کہ ابھی انڈر 18 ہیں، کم سن کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ V8 جو ہے وہ ڈالے پہ، مگر ڈالا نہیں، سوری وہ پراڈو ہوتی ہے، جیپ تھی، تو لینڈ کروزر تھی، اس پہ وہ رات کی جناب 1:15 یہاں اسلام آباد میں وہ مستی کر رہے تھے، سنیپ چیٹس بنا رہے تھے، اور بس بیچاری دو لڑکیاں وہ نیپا سے جو ہے وہ جا رہی تھیں اپنے گھر کو، ان کو کوئی ارجنٹ ان کا کوئی کام تھا، اس حوالے سے وہ آئی ہوئی تھی، تو وہ بیچاری رگڑی گئی، نیچے آ گئیں، اور اس کیس نے بڑی ہائپ کریٹ کی کہ بھائی اب دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو آپ اس بچے کے خلاف اگر کیس کرتے ہیں اسلام آباد میں ہی، تو یہاں پہ تو وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو کوئی بھی ماتحت کورٹ تو ان کے خلاف جو ہے وہ نہیں فیصلہ دے گی۔ ایک لڑکی ان میں سے گلگت کی تھی، اور ایک لڑکی جو ہے وہ راولپنڈی کی تھی، اور اس کا جو بھائی ہے وہ کھنہ پل کے پاس رات کو ان کو آگے ریسیو کرنے کے لیے ویٹ بھی کر رہا تھا۔ خیر اس بیچارے کو خبر گئی اور کہ جی آپ کی بہنیں تو پمس چلی گئی ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ فیملی کے اوپر بڑا گزرا، صدمے کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یک مشت آپ جائیں اور ایسا واقع ہو جائے۔ خیر اس کے بعد جناب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ ایشو وائرل ہوا کہ بھائی آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف عدالتیں نہیں دے پاتی کیونکہ کیسز بہت زیادہ اور شواہد نہیں پورے ہوتے۔ تو آپ دیکھیے کہ جج کے گھر کا کیس ہے اور CCTV فوٹیج بھی مل سکتی ہے، پولیس والے بھی وہاں پر تھے، اس کے بیٹے نے گاڑی چلائی، پہلی بات تو یہ کہ اس کا بیٹا کم سن تھا، وہ گاڑی چلا کیوں رہا تھا، سو شواہد اب تو پورے، اب انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس کے دو اینگلز ہیں۔ جب یہ خبر آئی جی کہ اس نے ہی مارا اور جو ہے وہ بچے نے ہٹ کیا اور بچہ جو ہے سنیپس بنا رہا تھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ CCTV فوٹیج تو کسی نے نہیں دیکھی، اور یہ خبریں کس نے کہی ہیں؟ یہ خبریں اس لڑکی کے بھائی نے کہی ہیں جو راولپنڈی والی لڑکی تھی، اس نے بیان میں یہ باتیں جب اس نے مقدمہ درج کروایا تو کی۔ اب بعد میں یہ طے ہوا کہ اب ان کو انصاف کیسے دینا ہے، ان کا کیس کروایا جائے، تو جج محمد آصف صاحب جو ہیں، خبریں جو ہمیں مصدقہ ذرائع سے ملی ہیں وہ ڈٹ گئے، کیونکہ وہ تھوڑا سا روایات کے پابند ہیں، پختون یا بلوچ، شاید ان کا تعلق بلوچستان یا KP سے ہے، تو ہاں بلوچستان سے، تو انہوں نے کہا، پہلے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی جسٹس رہے نا، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے میں اپنے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی قانونی کارروائی ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کو جو قرار سزا ہوگی وہی ملے گی، اور آپ بتائیں کیا کرنے۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک حادثہ ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا، تو اس کے جو ماں باپ، اچھا جو گلگت والی لڑکی تھی نا، اس کے والدین نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، پھر جرگہ جو ہے وہ بلایا گیا، بہت سارے جو لوگ ہیں اس میں انوالو کیے گئے کہ آپ جو ہے وہ اب ان کو بتائیں، جرگہ بلا کے کہ بھائی جج صاحب تو تیار ہیں سزا دلوانے کے لیے، اسلام نے ایک بڑا اچھا قانون دیا ہوا ہے دیت کا، کہ 22 اونٹوں کے برابر آپ خون بہا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کہ 22 اونٹوں کی جو قیمت ہے ہر سال اس کو اسلامی شریعت کونسل جو ہے یا اسلامی شریعہ کورٹ جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو تعین اس کا کرتی ہے کہ بھائی یہ رقم جو ہے یہ دیت کی ہے۔ تو اگر حادثاتی طور پہ ایسا واقعہ ہو جائے کہ کسی کی جان چلی جائے، اول تو جب کیس باریکی میں جاتا ہے تو دیکھیے نا جی، وہ اس لیے بچہ پھنستا ہے کہ وہ کام سن تھا، اس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا، اس لیے وہ پھنس سکتا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اس کے پاس وہ ہوتا لائسنس، ٹھیک ہے، اور وہ عمر بھی اس کی پوری ہوتی، تو پھر اس کیس کا کچھ نہیں بن سکتا تھا، معافی ہو جانی تھی۔ سو پھر کیا ہوا کہ جج صاحب نے جب یہ ڈٹ گئے کہ میں سزا دلوانے کو تیار ہوں، تو ماں باپ نے بھی ترس کھایا۔ اب دیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے جی کہ انہوں نے اچھے خاصے پیسے دیے ہیں، اچھے خاصے پیسے لیے ہیں، اور اس بات پہ وہ راضی ہوئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ اسلام نے ایک بڑی شاندار قسم کی یہ ایک شک رکھی ہے قانون میں کہ خون بہا آپ ادا کریں اور معافی دے دیں،
وہ بھی خون بہا مطلب کہ اس میں بھی میرے خیال میں جہاں تک میں نے اتنا میری ڈیپلی اسٹڈی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن یہ بھی سننے ہے جب تک سننے میں یہ آیا ہے کہ قتل کا موٹیو نہ ہو، یعنی ارادتاً اگر قتل نہ کیا ہو، غیر ارادی طور پہ قتل ہو جائے، اس پہ دیت ہے، ارادتاً پہ دیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے بھائی صاحب کہ کل آپ بندہ پھڑکا کر کہیں یہ جی پیسے لے لیں، ایسا نہیں ہے اوبویسلی، یہ تو ظالمانہ ہے۔ اوبویسلی اسلام کا جو لا ہے، شریعت کا جو لا ہے، اس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح کا حادثاتی واقعہ ہوتا ہے تو بدلے میں اگر لاحقین کو کچھ نہ ملے تو اس کی بجائے اگر ان کو خون بہا مل جائے، پیسے مل جائیں، چلیں ان کا غم تو نہیں ختم ہو سکتا لیکن اس کو کسی طور پہ، کیونکہ یہ حادثاتی ہے نا، غیر ارادتاً دیکھیں اس کا کسی کوئی بھی جو ہے انسان وہ بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو نہیں مارتا، یہ ایک پھر غیر اگر وہ ہے وہ نفسیاتی مریض ہی ہوتا ہے جو غیر کسی وجہ کے بلا وجہ کسی انسان کی جان لے لے، ٹھیک ہے۔ اب اس معاملے میں یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہے حادثہ ہوا اور اس میں جناب کے جو بیٹے تھے، جسٹس صاحب کے بیٹے، وہ بہت تیز 180 کوئی 200 کی سپیڈ سے چلا رہے تھے اور ساتھ سنیپ بھی بنا رہے تھے، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ لڑکیاں جو ایف آئی آر میں ٹائم لکھا وہ 12:30 1:30 بجے کا ٹائم لکھا ہے میرے خیال میں، جو آپ نے پڑھا ہوگا 1:30 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میرے خیال میں دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بڑی کہ والدین کا اس پہ اعتماد ہے کہ سیفٹی ہوتی ہے رات میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی ملک میں یہ اپنا یہ گاڑیوں والی سیفٹی نہیں ہوتی رات میں، یہ میں آپ کو بتا دوں، باہر کے ملکوں میں بھی آپ دبئی چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، ہاں قوانین تو سخت ہیں، اس پہ پھر کارروائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے معاملے میں رات میں جو ہے نا وہ لوگ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کر کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں، بڑے اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار ہم اگر بیچ رہے ہیں تو کم سے کم سیف ٹائم پہ جو ہے وہ نکلے، کیونکہ آئیڈیلائز نہ کرے اس چیز کو، آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے کہ یار رات کو ہم کتنے بڑے ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں، پروفیشن میں ہیں، ہمیں بھی والدین رات کو کال کرتے ہیں بھائی بیٹا ٹائم پہ آنا، بیٹا کدھر ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تو خیر ان کی بھی ظاہری بات ہے، بچیاں ہیں، ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کو بہت پیار ہوتا ہے والدین کو اپنے، خاص طور پہ جو فیمیل بچے ہوتے ہیں، جو بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، ان سے تو یہ اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جہاں پہ آپ نے جو بات کی جرگے والی کہ دیت دی گئی، اور یہ سب سے بڑی بات تھی اس میں کہ جسٹس صاحب نے اپنے جو انہوں نے یہ بھی آپ کے خبر کے مطابق یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں اثر انداز بھی نہیں ہوں گا۔ ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں انصاف یہاں پر ہو گیا جب جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور وہ اس بچے کے خلاف کیس بھی کروائیں گے، اور کیس جو ہے آپ لڑیں، وہ کسی قسم کی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں انصاف ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ تو حادثاتی واقعہ ہے نا، جان بوجھ کے نہیں مارا گیا۔ رات کی تاریکی میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، رات کی تاریکی میں بلائیں بھی باہر نکلتی ہیں، یہ مشہور ہے کہ بھائی باہر جانے سے بچیں، اور ہر شریف فیملی اور ہر بڑا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ باہر نکلے۔ وہ بچیاں تو بیچاری کام سے ارجنٹ ان کو آنا پڑا، ان کا کوئی ایونٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو ارجنٹ آنا پڑا اور ارجنٹ جانا پڑا، لیکن یہ ہے کہ سیفٹی میجرز لینے چاہیے obviously، اور خود بھی اپنا بچاؤ کرنا۔ دیکھیں آپ بائک پہ اسکوٹی پہ نہ آئے، آپ جو ہے وہ اوبر کرا لیں، اس طرح کی مطلب یا کسی بڑے کو کہیں وہ آپ کو چھوڑ جائے، یا کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے خیر یہ تو خدا کی طرف سے اور ان کی قسمت میں یہ چیز لکھی گئی تھی نا کہ یار اس طرح کا جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہماری ایک قومی مزاج بن چکا ہے، ہم ہر چیز کو جذباتی انداز میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک بڑے کے بچے نے مار دیا اس کو اور وہ جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں بالکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون برابر نہیں ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن ایک چیز دیکھیں روڈ ڈسپلن کے حوالے سے نا ہماری قوم بہت کمزور ہے اور بڑی بیوقوفانہ کام کرتی ہے۔ آپ روڈ پہ بائک والوں کو دیکھ لیں کس طرح بائک چلا رہے ہوتے ہیں، آپ گاڑیوں والوں کو دیکھ لیں کس طرح گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جج کے یا جرنیلوں کے یا سیاستدانوں کے بچوں تک نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایون جو پیڈسٹرینز ہیں، میں نے لودھرا میں، ساؤتھ پنجاب میں، ایون پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی جو سفر کیا ہے، لوگ جو روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، اب غریب غربا ہی روڈ کراس کرتے ہیں، امیر آدمی تو گاڑی پہ ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ بھائی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، ٹھاک جناب سڑک کے اوپر۔ سو جو ٹریفک سینس ہے یا جو روڈ سینس ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں فرسٹریشن اتنی ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل کیس آیا ہے، کسی جگہ پہ کوئی جج آیا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی جرنیل آیا ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ پھنسا ہے، اب جب تک اس کی گردن نہیں اتار دی جائے گی تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ حالانکہ انصاف کے تقاضے اگر پورے ہو رہے ہیں اور اسلام کی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، مطمئن ہو جانا چاہیے کہ چلو یار جو فیملی غم زدہ ہے ان کو کسی نہ کس طرح سکون مل گیا ہے، چلو اگر وہ انہوں نے
राजीनामा किया है तो किसी बुनियाद पर ही किया होगा ना। अगर वो ईजी और रिलैक्स और खुश हो गए हैं तो आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रोवाइडेड जितने हालात हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें, वो प्रेशर में आके उन्होंने ये किया, और जज साहब खुद जो है उन्होंने, और ये जिरगे में भी सामने बातें आई हैं, उन्होंने कहा है कि वो असरअंदाज नहीं होंगे और वो केस को फॉलो अप करेंगे और आप जाएं। और जिन बंदों को उन्होंने डाला है बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके ऐसी, लेकिन जो जिनको उन्होंने लवाहिकीन ने डाला है उन बंदों को, वो भी काफ़ी उधर के अपने इलाके के बड़े अर्ज़ रसूख वाले लोग थे और वो इलेक्शनों में रखते हैं, वो बड़ी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनको जो है ना लवाहिकीन ने अप्रोच किया था कि इस केस में हमारी मदद करें, तो उन्होंने कहा हम आपकी मदद कर लेते हैं। फिर जज साहब की तरफ से जो है वो भी आया कि यार आप इस पे हम जरगा करते हैं, बैठते हैं, लवाहिकीन से आउट ऑफ द कोर्ट जो है ये मामला सेटल करते हैं। और उसमें जो है आउट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कल परसों जो है वो सेटलमेंट हो गई। पहले तो गिलगित वालों ने माफ़ कर दिया था, जो गिलगिती बेचारी जो लड़की फौत हुई है उसकी जो उसके जो लवाहिकीन थे उन्होंने माफ़ किया, लेकिन जो है वो जो इधर से जिन्ना गार्डन से बताया जा रहा था रावलपिंडी से मेरे ख्याल में, तो उनके जो है लवाहिकीन ज़रा वो कह रहे थे कि नहीं इस पर जो है ना होना चाहिए, और उस पर जज का बेटा वो जेल में था, और थाने में बंद था। वो लोग जो हैं उनको एक वो क्या कहते हैं अपनी जुबान के जायके के लिए मिल गया, उसमें मजीद अजीब व गरीब किस्म की पोस्ट कर रहे हैं, इंसाफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई देखिए, खैर पहले तो दो पार्टीज के दरमियान अगर एग्रीव्ड है हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब जज साहब ने ये कह दिया और ये बाकायदा प्रूफ के साथ लोगों के सामने, ये जिरगे के सामने ये बात है कि वो खड़े हैं कि भाई वो इंसाफ करना चाहते हैं और असरअंदाज नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ हो गया। अब यहाँ पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं करोड़ों रुपए ले लिए या लाखों रुपए ले लिए और इस्लाम के लॉ को जो है वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया गया। भाई दियत का कानून है ही इसलिए कि अगर हादसाती तौर पर कोई किसी से मारा जाए तो उसका खून बहा दे दो, तो ऐसा हो सकता है। इतलात नहीं है कि दियत दी गई है या ली गई है या कितनी दी गई है, खबरें हैं उस पे जो है ना वो मुतज़ाद खबरें हैं। अलबत्ता ये है कि लवाहिकीन की जानिब से जो है नाजरीन वो माफ़ कर दिया गया है। जो जस्टिस आसिफ साहब थे उनके बेटे अबू ज़र को जो ये हादसा हुआ, अलबत्ता ये एक बड़े सबक है हर बंदे के लिए, हर नौजवान के लिए, और उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को बिना देखे जो है वो गाड़ियां पकड़ा देते हैं, ना उनको ट्रैफिक सेंस होती है, ना उनके लाइसेंस बने होते हैं, ना उनको कोई उसूलों का पता होता है, और वो बेधड़क इसी तरह गाड़ियां चलाते हैं और रोडों पे मौज मस्ती करते हैं, जिससे फिर उनको नुकसान होता है, फिर उनके ज़्यादा उनके वालिदैन को जो है ना वो इशू आता है। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, मज़ीद ख़बरें और हम क्राइम स्टोरीज़ आपके लिए लाएंगे बड़ी मज़े की। आगे एक अगला व्लॉग हम करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ जो KBK के अंदर जो इस वक्त जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और पंजाब के अंदर किस तरह CCD इधर हमारे पंजाब में और KBK में CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है एक्शन ले रही है। इनसाइट्स लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनसाइट्स लेके आ रहे हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए।